یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر کسی کو بس اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ تو تفسیر امام ابن ابی حاتم کے اندر ہے کہ کعب بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اے کعب ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ۔ تو میں نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ یعنی کہاں حضرت عمر فاروق کا مقام اور کہاں حضرت عمر فاروق حضرت کعب کو فرما رہے ہیں کہ اے کعب ہمیں اللہ کا خوف دلاؤ جون سے۔ تو میں نے کہا کیا آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ حالانکہ آپ یعنی کہ کہنے کا مقصد آپ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ ہیں آپ کی بارگاہ کے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن ہمیں ڈراؤ۔ تو میں نے کہا اے امیر المومنین، اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے عمل کے برابر عمل لے کر جائیں تو قیامت کا جو ہولناک منظر ہے اس کو دیکھ کر اپنے عمل کو حقیر پائیں گے۔ اگر آپ 70 نبیوں کے عمل کے برابر بھی عمل لے کر جائیں قیامت والے دن تو قیامت کا جو خوفناک اور ہولناک اور ایک دہشت ناک منظر ہے اس کو دیکھ کر آپ اپنے عمل کو بھی حقیر پائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اور بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مشرق میں دوزخ میں بیل کے نتھنے کے برابر بھی سوراخ کیا جائے، مشرق کے اندر بیل کے نتھنے کے برابر بھی سوراخ کیا جائے تو اس کی تپش سے مغرب میں کھڑے ہوئے آدمی کا دماغ کھولنے لگے گا، حتیٰ کہ اس کی تپش سے اس کا دماغ بہنے لگے گا۔ اگر مشرق کے اندر اتنا سا سوراخ بھی کر دیا جائے تو مغرب کے اندر کھڑے ہوئے شخص کا دماغ اس کی گرمی اور تپش سے بہنا شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کہ اے کعب اور فرماؤ۔ تو میں نے کہا یہ اے امیر المومنین، بے شک قیامت کے دن دوزخ ایک لمبا سانس لے گی جس کے اثر سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے اے میرے رب، نفسی نفسی، میں آج تجھ سے صرف اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، تو یہ آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اپنی جان کی طرف سے، تو اس دن آپ فرماتے ہیں کہ جب دوزخ ایک لمبا سانس لے گی جس کے اثر سے ہر مقرب فرشتہ نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے اے میرے رب، نفسی نفسی، میں آج تجھ سے صرف اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر
کافی دیر تک یہ بات سن کر سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی کتاب میں اس کو نہیں پاتے؟ آپ نے کہا کیسے؟ تو میں نے وہاں پر پھر یہی آیت پڑھی، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا۔ تو یہ وہ دن ہوگا ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا۔ بلکہ بعض تفسیروں کے اندر تو یہاں تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت آئی ہے کہ اس دن جسم اور روح کے اندر بھی آپس میں تکرار ہوگی۔ روح کہے گی کہ یا اللہ اس جسم کو عذاب دے، یہ ساری کارستانی اس کی ہے، اور جسم کہے گا، وہ ایک لمبی روایت ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، جسم کہے گا کہ نہیں، یہ تو اس روح کو عذاب دے، کیونکہ یہ ساری کارستانی جو سی ہے اسی کی ہے، اور مجھے نجات عطا فرما۔ جسم کہے گا مجھے چھوڑ دے، اور روح کہے گی مجھے چھوڑ دے، جسم کو پکڑ لے، جسم کہے گا مجھے چھوڑ دے، روح کو پکڑ لے۔ اس دن ہر کسی کو صرف اپنی پرواہ ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس کے بعد آپ کو اس آیت کا سارا کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بخاری شریف، ترمذی شریف، مسند امام احمد شریف اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ آئی۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا تو آپ نے اس میں سے ایک دستی اٹھا لی، وہ آپ کو اچھی لگی اور آپ اس کو دانتوں سے کھانے لگے، تو پھر آپ نے فرمایا میں قیامت والے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کھاتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ کہ یعنی اللہ تعالی اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، تمام اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع کر دے گا، جس میں وہ پکارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور سب کچھ دیکھ سکیں گے، اور سورج کو ان کے اتنے قریب کر دیا جائے گا کہ لوگوں کو اس کا اس قدر رنج اور غم ہوگا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یعنی وہ ایک ایسی تکلیف اور ایک ایسی پریشانی یا وہ ایک ایسی حالت ہوگی جس کو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر لوگ آپس میں کہیں گے کہ تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری کیا حالت ہو چکی ہے، سنو کسی ایسے شخص کی تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستے اقدس سے پیدا کیا، پھر اللہ نے آپ کے اندر اپنی پسندیدہ روح پھونکی، اور پھر فرشتوں کو یہاں تک حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ آج ہم جس مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری کیا حالت ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب غضب میں ہے، اور وہ اتنے شدید غضب میں نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور اس نے مجھے ایک درخت سے کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے اس کی بظاہر معصیت کی۔ مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے نوح، بے شک آپ زمین والوں کے سب سے پہلے زمین پر رسول ہیں، اور بے شک اللہ نے آپ کا نام بہت شکر ادا کرنے والا بندہ رکھا ہے، تو آپ اپنے رب کی
طرف ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ آج ہماری کیا حالت ہے، ہم کس حال میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب سخت غضب میں، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غضب میں ہوگا، اور بے شک میں نے اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کی تھی، لہذا مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ یہاں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجیے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حالت میں۔ تو حضرت ابراہیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضب میں ہے، اور وہ نہ کبھی اس سے پہلے اتنا غضب میں تھا، نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضب میں ہوگا۔ تو میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، میں بظاہر میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، نفسی نفسی نفسی، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو رسالت سے سرفراز فرمایا، پھر اللہ نے آپ کو اپنے کلام سے سرفراز فرمایا، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ بے شک آج میرا رب سخت غضب میں ہے، نہ وہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضب میں تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضب میں ہوگا، اور میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نفسی، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اس کا کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، پھر آپ اس کی پسندیدہ روح ہیں، اور پھر آپ نے لوگوں سے پنگوڑے میں کلام کیا تھا جن سے، آپ ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا، نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا، اور وہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے، اور وہ کسی، یہ حدیث میں کہ وہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ نفسی، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے پاس چلے جاؤ۔ اور امام ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے میری عبادت شروع کر دی تھی، جاؤ چلے جاؤ، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، یعنی کہیں اس سوال کا ہی سوال جواب نہ ہو جائے جن سے۔ پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے سب اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا کاموں کی مغفرت کر دی ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجیے، یا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم آج کس حالت میں، تمام اولین و آخرین، یہ نہیں کہ صرف حضور کی امت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر اللہ کے لیے حمد و ثنا کے لیے ایسے کلمات، اللہ تعالیٰ میرے لیے ایسے کلمات کھولے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے، اور پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجیے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ سر اٹھا کر کہوں گا اے میرے رب میری امت، باقی جتنے انبیاء ہیں وہ آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ تو
تو کہا جائے گا اے محمد جنت کے دائیں دروازے سے اپنی امت کے ان لوگوں کو داخل کر دیجئے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور باقی دروازوں میں بھی وہ لوگوں کے شریک ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت کی دو چوکھٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے دہلیز کے درمیان جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ بہرحال یہ حدیث میں نے آپ کو صرف اس لیے سنائی کہ اس حدیث سے آپ کو اس آیت کا سارا کانٹیکس سمجھ میں آ جائے گا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا۔ وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس دن ہر جان کو صرف اپنی پڑی ہوگی، اس کو کسی اور کا نہیں پتہ ہوگا۔ جس دن ہر متنفس، اور میں نے آپ سے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت کے حوالے سے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جب جسم روح سے کہ یا اللہ تو اس کو عذاب دے، اس نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا، روح جسم سے ایک تکرار چل رہی ہوگی کہ یا اللہ تو اس کو عذاب دے، اس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں جا رہا ہوں آگ کے اندر۔ یا جو یہ اس دن ہر ایک کو صرف اور صرف اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔